السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناروے جو کہ ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے، یہ پہاڑی گلیشیئر خوبصورت ساحل سے مالا مال ہے۔ اوسلو اس کا دارالحکومت ہے۔ ناروے میں اسلام عیسائیت کے بعد سب سے بڑا مذہب ہے۔ ناروے دنیا کے سب سے شمال میں واقع ہے۔ سبحان اللہ، اسلام آج وہاں بھی پہنچ چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ناروے میں حالیہ کئی سالوں سے انتہا پسند لوگوں کو قرآن مجید جلاتے دکھایا گیا ہے۔ یہ کوئی چھپ چھپا کر نہیں بلکہ حکومت اور پولیس کی حفاظت کے ساتھ اپنی آزادی اور اظہار خیال کو دکھایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ عظیم الشان قرآن کسی کتاب کے صورت میں نہیں بلکہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، جو کہ آج ہمارے دلوں پر نقش ہو چکی ہے۔ یہ اس کو کسی بھی صورت میں مٹا نہیں سکتے۔ آج کی میری ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ناروے میں ایک اسلام دشمن اور انتہا پسند تنظیم کے صدر نے قرآن مجید کو جلایا اور وہاں سے اپنی گاڑی لے کر بھاگ گیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کی گاڑی الٹ گئی۔ یہ ویڈیو مکمل طور پر نیوز انفارمیشن کے لیے ہے۔ ایک ویڈیو اسی وقت فیس بک پر اپلوڈ کی گئی جس میں صاف صاف دکھایا گیا کہ لارڈ تھورسن اور اس کے ساتھی مسلمانوں کی آبادی کے علاقے میں آتے ہیں، وہاں جلتا ہوا قرآن مجید رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دور جاتے ہیں اور ان کی گاڑی الٹ جاتی ہے اور لارڈ تھورسن ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جلتے ہوئے قرآن مجید کو مسلمان آبادی کے علاقوں میں موجود مسلمان وہاں قرآن مجید کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ ساری ویڈیو ایک کیمرے میں ریکارڈ کی جاتی ہے جو کہ اس کار کا پیچھا کر رہی تھی۔ اسکینڈینیوین فار رائٹ اینٹی اسلامک ایکٹیوسٹ نے حالیہ کئی سالوں میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی والے علاقوں میں قرآن مجید کو بار بار جلایا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ لبرلز ہیں، نوروین ہیں یا عیسائی ہیں؟ اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں ان لوگوں کو کچھ مشاورت اور تربیت کی ضرورت ہے۔ کیا یہ اسلام کو صحیح ذریعے اور صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں اور پھر ایسا کر رہے ہیں، یا اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ اور کیوں گورنمنٹ مداخلت نہیں کرتی؟ ان کی اقلیتوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی اور ذہنی اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا کبھی ان لوگوں نے ہمیں ان کے جھنڈے مذہبی کتابیں جلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جبکہ اسلام تو تمام مذاہب اور دوسرے مذاہب کے لوگوں اور ان کی کتابوں کی عزت کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیسے ایک مسلمان امن اور سکون کے ساتھ سو سکتا ہے؟ لیکن یاد رہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، کفار اور ظالم حکومت کا امتحان۔ ہمیں ان لوگوں کے خلاف مہم ان کو شکست دینے کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے دل کو جیتنے کے لیے کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت مشکلات کے باوجود صبر کیا، کیونکہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب انتہا پسند لوگوں کی وجہ سے لوگ بکھر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بے شک ہم انسان محدود ہیں اور ہم کمزور ہیں، ہمیں تکبر اور مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اسلام کے بارے میں کوئی بھی غلط فہمی ہے یا کوئی بھی سوال ہے تو برائے مہربانی وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کے خیالات بدل جائیں گے اور اسلام کو بہتر نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔